وٹ ڈو یو گائز تھنک؟ یہ ماشاء اللہ بہت سے ہمارے یوتھ آج کل دین کی طرف آ رہے ہیں وچ از ویری اپریشیبل، لیکن ان کے پیرنٹس باقاعدہ شکایت کرتے ہیں کہ دین میں آنے کے بعد یہ مزید غسیلے ہو گئے، یعنی ٹیمپرامنٹ ان کا مزید لوز ہو گیا ہے. تو دین تو بندے کو ریفائن کرتا ہے، دین تو پیشنس لاتا ہے بندے میں، ٹالرنس لاتا ہے. تو اکثر انفارچونیٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ سوال اس قسم کے لے کے آتے ہیں اور وہ ماں باپ سے لڑ جھگڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم جسٹیفیکیشن ان کو دے سکیں کہ ہاں جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے خلاف یا کسی کے خلاف جو سٹانس لیا ہوا ہے اس کو ہم سپورٹ کریں. کئی دفعہ کئی ڈفرینٹ سچویشن سے جو بچے گزرتے ہیں جو کہ ایموشنلی کمپرومائز سچویشن ہوتے ہیں، یا تو کسی کا بریک اپ ہوتا ہے، یا تو کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا کوئی بڑا ایونٹ ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ خود کوئی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے. کوئی بھی ایموشنلی کمپرومائز سچویشن ہوتی ہے نا، اس میں بچے دونوں طرف جا سکتے ہیں، یا تو دین سے بالکل ہی دور جائے گا بچہ، یا پھر دین کی طرف آ جائے گا. دین کے مطابق مزاج بنائیں، دین کو اپنے مزاج کے مطابق نہ بنائیں. یہ بہت ڈیپ سینٹینس ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ دین کو اپنے مزاج کے مطابق لے کر چلیں، حالانکہ دین آپ کا مزاج ٹھیک کرتا ہے. جب انسان چینج ہوتا ہے نا تو یہ سارے فیزز آتے ہیں، دیز آر ویری نیچرل. شروع میں ذرا غسیل پن اور ہر ایک پہ فتوے لگانا، حرام پولیس. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ نہیں میں اب نارمل ہو گیا ہوں، تو میرا خیال ہے وہ غلط بات ہے. یہ آتے ہیں پھر، یہ آتے ہیں، نیچرل ہے. اور میں اتنی زندگی کے تجربے کے بعد اب یہ سمجھتا ہوں کہ نالج، رائٹ نالج اور اچھی کمپنی، میچور لوگوں کی کمپنی جس میں علماء بھی ہیں آن دا ٹاپ آف دا لسٹ، اور اس کے بعد اچھے دوست، لائک مائنڈیڈ دوست، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بھائیوں ایک دفعہ کا ذکر ہے اور یہ بالکل صحیح سٹوری ہے. میرا ایک دوست تھا یونیورسٹی ٹائم میں، تو وہ سلام نہیں کرتا تھا کسی کو. ماشاءاللہ یہ میں بتا دوں کہ اب ہی از ٹوٹلی چینجڈ الحمدللہ، 360 ڈگری شفٹ. بہت سافٹ ہارٹیڈ، ایکسٹریملی ماشاءاللہ ایک کہہ لینا جینٹل پرسنالٹی، اللہ کی طرف سے احسان ہوتا ہے. اینی وے وہ کسی کو سلام نہیں کرتا تھا. تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یار لوگ ایون آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ سینئر ہو، جونیئرز آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے، نہ آپ نے کبھی کسی کو سلام کیا. اس نے ایک اتنی عجیب بات کی، کہتا کہ جس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو میں اس پہ سلامتی کیسے بھیج سکتا. میں اتنا حیران ہوا، میں نے کہا کیا مطلب اللہ کی لعنت؟ آپ کو کیسے پتہ ہے اللہ کی لعنت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ ہی سیڈ یہ فلانے فلانے گناہ میں مبتلا ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، تو میں ان پہ سلامتی کیسے بھیج سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ نے کسی اسکالر سے مشورہ کیا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن مائی پوائنٹ آف ٹیلنگ یو دس واز کہ ایسے کئی میں نے دوست دیکھے اپنی لائف میں، بلکہ بذات خود میں خود کچھ ایسی سٹیجز سے گزرا کہ پہلے بندہ دین کی طرف آتا ہے نا تو بڑا شیلو سی اس کی ایک وہ سمجھ ہوتی ہے، پرسنالٹی ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ سیلف اسٹڈی کے تھرو، موسٹلی سیلف اسٹڈی کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ساتھ استاد اٹیچ نہیں ہوتا ہے شروع میں. تو میں نے اپنے میں بھی دیکھا کہ شروع میں بہت ریجیڈیٹی، لیک آف ٹالرنس، یہ بالکل شروع کے ڈیز کی بات کر رہا ہوں. پیشنس کی کمی، غصے ہو جانا بات بات پہ، اور ہارڈ لائنر، یعنی اپنے اوپینین سے پیچھے ہی نہ ہٹنا، اور اتنی ڈسکشنز کرنا. اور کٹ والا دور تھا مجھے یاد ہے، اور بس اگلے کو رگڑ دینا، سوری ٹو یوز دس ورڈ، لیکن یہ کہ بدتمیزی اور بہت زیادہ نا وہ ہاٹ ٹیمپرڈ. لیکن آہستہ آہستہ پھر اگلی سٹیج آئی، اسکالر سے ملا، دیکھا یہ بھی ایک دنیا ہے. پھر اس سے اگلی سٹیج آئی، تھوڑا کمپوزر آیا. تو وٹ ڈو یو گائز تھنک؟ یہ ماشاءاللہ بہت سے ہمارے یوتھ آج کل دین کی طرف آ رہے ہیں وچ از ویری اپریشیبل، لیکن ان کے پیرنٹس باقاعدہ شکایت کرتے ہیں کہ دین میں آنے کے بعد یہ مزید غسیلے ہو گئے، یعنی ٹیمپرامنٹ ان کا مزید لوز ہو گیا ہے. تو دین تو بندے کو ریفائن کرتا ہے، دین تو پیشنس لاتا ہے بندے میں، ٹالرنس لاتا ہے. وٹ ڈو یو تھنک؟ احمد بھائی لیٹ اسٹارٹ ود یو، آپ کا کیا انالیسس ہے اس ساری سچویشن پہ؟ جی علی بھائی، آپ کی جو آبزرویشن ہے نا بالکل ایسے ہی ہے، اور آئی فیل ہم سب نے جتنوں نے بھی اپنی زندگی کو چینج کیا کسی نہ کسی حد تک، اس نے ہر کسی نے ایک نہ ایک لیول پہ ایکسپیرینس کیا ہے. خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے، ہم نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہے. تو اٹ از ٹرو کہ ہمارے نوجوان ہیں وہ جب اپنی زندگی کو چینج کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ایک بہادر فیصلہ ہوتا ہے. اٹس ناٹ این ایزی ڈیسیجن ٹو میک. تو اور جب یہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر چیلنجز آتے ہیں، اور کچھ چیلنجز اس قسم کے ہیں کہ انسان کی جو ہے ذہنیت جو ہے نا بہت زیادہ ریجڈ ہو جاتی ہے، بہت اسٹرکٹ ہو جاتی ہے اپنے ساتھ بھی اور اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ بھی، اور وہ بگر پکچر شاید نہیں دیکھ سکتے. تو اس کی جو وجہ ہے میرا خیال ہے زیادہ تر ہوتی ہے ایج
اینڈ نالج. اچھا. دو چیزیں, ایج اینڈ نالج. وہ ایج کے ایسے ٹائم میں, ایسے حصے میں اپنے 18, 20, 21, 22, ارلی 20s میکسیمم یونیورسٹی اسٹیج کے اندر, وہ ایج جو ہے اس کے اندر اتنا حلم, اتنا تحمل, اتنی نالج بھی نہیں, اور نالج کیونکہ وہ ایکسپیرینس اور نالج نہیں ہے تو اس وجہ سے. تو آئی فیل یہ دو چیزیں جس کی وجہ سے یہ نوجوان جو ہیں وہ ایک بہت زیادہ ایک اسٹرکٹ اپروچ لے کے رکھتے ہیں اپنے ریلیجس ڈیسیجنس کے اندر. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بھی, اب کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, ہمارا ایک ویکلی سرکل بھی ہوتا ہے, اس کے بعد نوجوان آ کے کچھ سوال جواب بھی کرتے ہیں, اینڈ ان کے سوالوں سے بھی مجھے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ابھی اس سٹیج کے اندر ہے جس سٹیج کے اندر یہ بہت ہی زیادہ بلیک اینڈ وائٹ چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کو کانٹیکسٹ کے اندر نہیں دیکھ رہا, اور کسی عالم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, کسی عالم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, کسی سینئر کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. یا تو کسی عالم کے ساتھ جڑا ہو جو نالجبل ہو اور اس کے پاس جا کے اپنی بات سامنے رکھے اور پھر عالم اس کو بتا سکے کہ تم نے اس چیز میں کیسے ایکٹ کرنا ہے, یا پھر کوئی ایون کوئی بڑا کزن ہو, کوئی سینئر ہو جو اس ایکسپیرینس کے تھرو گزرا ہوا ہے, جو اس کو گائیڈ کر سکے. تو اکثر انفارچونیٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ سوال اس قسم کے لے کے آتے ہیں اور وہ ماں باپ سے لڑ جھگڑ کے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم جسٹیفیکیشن ان کو دے سکیں کہ ہاں جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے خلاف یا کسی کے خلاف جو سٹانس لیا ہوا ہے اس کو ہم سپورٹ کریں. تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے اس چیز کی ریئلائزیشن دلائی جائے کہ خاص طور پہ والدین کا ایک بہت بڑا حق ہے بچوں کے اوپر, اور ان کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس انفارچونیٹلی پیرنٹس بھی کچھ آتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو تھا, بچہ جو تھا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, جیسے یہ ریلیجن کی طرف آیا تو اس نے بہت ہی زیادہ ہارش سٹانس لینا شروع کر دیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک پیرنٹ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو سمجھائیں, اس نے اپنی یونیورسٹی چھوڑ دیا, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھائی نہیں کرنی. تو کافی اچھی یونیورسٹی میں اسلام آباد میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا, بڑا اچھا اسٹار اسٹوڈنٹ تھا وہ, لیکن وہاں پہ کچھ ریلیجس سرکلز کے ساتھ انوالو ہونا شروع ہو گیا, تو اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ دنیاوی تعلیم جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہا ہے کہ ہم نے آخرت کو پریفر کرنا دنیا کے اوپر. تو اس نے جو ہے اپنی پڑھائی کو ختم کرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ, پھر بالکل ہی چھوڑ دی پڑھائی. اور ایسے بہت ہیں جو آج کل اپنی یونیورسٹی چھوڑنا چاہتے ہیں, بہت ایسے میرے پاس بھی اس قسم کے آتے ہیں بچے جو فار ایگزامپل مجھے آئے کہیں گے میں دین پڑھنا چاہتا ہوں, اور مگر میرا ٹائم سارا جو ہے یہ اے لیولس میں لگ جاتا ہے یا یونیورسٹی میں لگ جاتا ہے, تو میں کیا کروں. تو میں تو کبھی بھی کسی کو ایڈوائز نہیں کرتا کہ وہ اپنی دنیاوی تعلیم جو ہے وہ چھوڑیں. آپ دونوں چیزیں لے کے چلیں ساتھ, آپ نے دین پڑھنا ساتھ ساتھ پڑھیں, اتنا آپ کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے. اگر اتنی طلب اور اتنی پیاس ہے تو آپ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں اکٹھے. تو اس طرح کی ہمارے سامنے بہت زیادہ مثالیں آتی ہیں انفارچونیٹلی. آپ نے اسکالرس کی بات کی, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ مینشن کیا کہ اسکالر سے اٹیچ ہو, لیکن ایک ٹائپ ہے جو کہتی ہے اسکالرس کون ہوتے ہیں, ہم ان کے پاس کیوں بیٹھے ہیں, مطلب ہر چیز تو اویلیبل ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ایوری تھنگ از اویلیبل. تو یہ ٹائپ بھی آبزرو کی ہے ہمارے صاحب نے؟ جی بالکل. دیکھیں شروع کے اندر نا یہ ایک اسپیشلی انٹرنیٹ کے ساتھ اور یہ اویلیبلٹی کے ساتھ نا لوگ بہت زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے, آئی کین لک اپ ایوری تھنگ, اور وہ چیز ہے اور مجھے پتہ ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے ساری چیز کی, ٹھیک ہے. دیکھیں وہ باقی چیزوں میں تو بڑے لوگ کیئرفل ہوتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں نا اور لیس کیئر لیس ہو جاتے ہیں, اسپیشلی انفارمیشن اور نالج کی فلکس کے ساتھ. حالانکہ یہ بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے. اور دراصل یہ بھی ہے کہ ہمارا میڈیا اور آلریڈی اویلیبل کئی ایسے پلیٹ فارم پہ نا اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں کہ یو کین ڈو اٹ, ٹھیک ہے, کہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیلپ نہیں کرتی اوپر سے کہ ہمارے کیس میں کہ ہم کسی بندے کے اندر, کسی نئے لڑکے کے اندر, اس کے اندر تحمل پیدا کریں کہ اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ایک اسکالرشپ چاہیے, ایکسپرٹیز چاہیے, ایک نالج چاہیے, ایک عربک کا نالج چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن چونکہ لوگ کہتے ہیں اچھا چونکہ یہ بندہ بھی, اس نے بھی کوئی خاص اس طرح نہیں ہے, یہ میری جیسا ہی ہے, یہ ایسا ہی ہے, میں بھی کر سکتا ہوں, وہ بھی کر رہا ہے. اس کرتے کرتے میں نا یہ ان چیزوں کے نا بڑھتا ہے. اور وہ پھر بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ جو سارا نالج اکٹھا کرتے ہیں وہ اس کو یوز اس طرح نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہتھیار آ گیا, اٹس اے ٹول. اب وہی چونکہ وہی بچے جو ہیں جو کہ ایموشنلی کمپرومائز سچویشن سے آئے ہوتے ہیں اور وہ بدلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کسی ریئیکشن میں, یعنی فیملی والے ٹوٹلی دین سے آف ہیں, وہ اکیلا آ گیا یا اکیلا آ گئے دین کی طرف, تو پھر ایک ریئیکشن بھی, وہ پھر ریئیکشن میں ہوتے ہیں. اور وہ اس کا ایک قسم کا ہتھیار ہوتا ہے جو کہ وہ نہ صرف اپنے پیرنٹس کے خلاف یوز کرتا ہے, وہ بلکہ سوسائٹی کے خلاف. یہ وہ آلریڈی میں بھی اس طرح کی سچویشن میں وہ بچہ ہو جو کہ مطلب یعنی باقی چیز میں اتنا سکسیس اسے نہ مل رہی ہو,
لیکن وہ دین میں اگر یہ دیکھے ہو کہ اٹ از DIY Appreciation بھی کٹ ملا ہے ہے اس کو، ہاں۔ کہ ڈو اٹ یور سیلف والی کٹ ہے، اس کو میں یوز کر کے میں کر سکتا ہوں، باقیوں سے آگے نکل سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں. اس میں یہ والی چیزیں بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہر دفعہ یا ہر بچہ جو آتا ہے اس کے ساتھ یہ ہو، لیکن یہ کئی دفعہ نا بچے ونریبل ہوتے ہیں ایسی سچویشن کے اندر کہ وہ اس کو ایز اے DIY کٹ کے طور پر اسلام کو یوز کریں، اور وہ نہ صرف اپنے پیرنٹس کو اس چیز کا نشانہ ملائیں بلکہ ہر جس سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں. بائی دا وے آپ کی ایوولوشن کیا تھی، اف یو لائک ٹو ٹیل؟ نہیں میری ایوولوشن دیکھیں اس میں یہی اب ریفلیکٹ کر رہا تھا ابھی بیٹھا کہ دیکھیں نہ تو کیونکہ کئی دفعہ کئی ڈفرینٹ سچویشن سے جو بچے گزرتے ہیں جو کہ ایموشنلی کمپرومائز سچویشن ہوتے ہیں، یا تو کسی کا بریک اپ ہوتا ہے، یا تو کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا کوئی بڑا ایونٹ ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ خود کوئی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اب میں سوچ رہا تھا میرے ساتھ یہ تینوں چیزیں نہیں ہوئی تو وہ یہ تھی کہ نا مطلب یعنی اس میں یہ تھی، اس میں کچھ یہ ہوتا ہے کہ جینوئن کنسرن اور کویشچن بھی ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پرپز آف لائف کیا ہے، اور اس کی سنسیئر سرچ کے اندر بھی نا یہ چیزیں ہوتی ہیں. سم ٹائم ڈاؤٹس شروع سے میرے ذہن میں بیٹھے ہوتے جن کے میں آنسر نکالنا چاہ رہا تھا. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے. اور میں بتاؤں الحمدللہ مجھے تو بہت جلدی نا کچھ سینئرس مل بھی گئے تھے جلدی، لیکن میرے پاس بھی یہ فیز گزرا ہے جس کے اندر بہت ہی فائری فیز تھا. ٹھیک ہے، وہ فیز کے جب ہم بیٹھے ہوتے تھے لینس لے کے اور دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے ہوتے تھے، کوئی غلطی ملے اور بس پوائنٹ آؤٹ کریں اور بس. میرے خیال سے ہم سارے اس میں اکٹھے ہی تھے. اسلامک بردرز ایک گروپ ہوتا تھا، ہمارا ایک گروپ تھا اسلامک بردرز جس میں ہم نے مل کے کام ہی یہ تھا کہ بس جی اگلے کی غلطی ڈھونڈیں اور بس اس کو جو ہے وہ شروع کریں. الحمدللہ دیکھیں ہم اکٹھے ٹائم کے ساتھ اکٹھے میچور ہوئے ہیں ان معاملوں میں. اور میں بتاؤں یہ جو اسٹیج ہے نا مجھے اب فیل ہوا ہے کہ یو کی ناٹ ایکچولی اسکپ اٹ. ایک آپ کو یہ ایج کا بھی ایک تقاضا تھوڑا سا، دیکھیں ایج اور ایکسپیرینس دونوں. میں نے میرے سے اپنے چھوٹے بچے بھی دیکھے مطلب یعنی 16 کے، وہ زیادہ مینٹلی میچور ہوئے، انہوں نے زیادہ اچھا میچور ایکٹ کیا ارلی ایجز میں 18-19، اور انہوں نے صحیح راستے پکڑے شروع سے. اور ان کو دیکھ کے میں بلکہ انوی کر رہا تھا کہ انہوں نے وہ طریقہ پکڑا ہے، زیادہ صحیح، زیادہ جلدی لرن کیا، زیادہ اسمارٹ مووز کیے ہیں. اور کچھ یہ ہے کہ کچھ کا معاملہ کہ یہ انیویٹیبل ہے کہ ان اسٹیجز سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اندر وہ ان کو لازمی طور پر ایک ایسا فیز آئے گا جس میں وہ بہت زیادہ دے آر فل آف دیم سیلوز. ٹھیک ہے، جسٹ لائک سائیکالوجی میں وہ اسٹیجز آف گریف ہے. بالکل شروع میں مطلب یعنی ڈینائل، اینگر، پھر ڈپریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایکسیپٹنس ہوتی ہے فائنل. اب دیکھیں کوئی بھی ایموشنلی کمپرومائز سچویشن ہوتی ہے نا، اس میں بچے دونوں طرف جا سکتے ہیں. یا تو دین سے بالکل ہی دور جائے گا بچہ، یا پھر دین کی طرف آ جائے گا. اور اگر دین کی طرف بھی آئے گا تو وہ کس سچویشن میں آئے گا، اور دور جائے گا تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ بچے ایکسٹریم ہو جاتے ہیں ان عادات میں. تو وہ ایکولی چانس ہے کہ وہ جب دین کی طرف آتے ہیں تب بھی وہ ایکسٹریم ہو سکتے ہیں. جیسے انس بھائی کا مجھے ایک سینٹینس یاد آ گیا. انہوں نے بہت سال پہلے جب شروع میں ان سے ملا ایک سینٹینس کہا تھا کہ علی بھائی دین کے مطابق مزاج بنائیں، دین کو اپنے مزاج کے مطابق نہ بنائیں. یہ بہت ڈیپ سینٹینس ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. اور انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ دین کو اپنے مزاج کے مطابق لے کر چلیں، حالانکہ دین آپ کا مزاج ٹھیک کرتا ہے. تو علیم آپ ماشاءاللہ کب دین کی طرف آئے، کس سن ایئر میں؟ علی بھائی 2014 میں ماشاءاللہ. ایف ایس سی کے بعد میں نے میڈیکل کے لیے ٹرائی کیا. تو جس طرح حماس نے بتایا کہ یا تو کسی کا ہارٹ بریک ہوا ہوتا ہے یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے. صحیح. تو میرے ساتھ ایکسیڈنٹ والا سین ہوا تھا. ہماری پوری فیملی میں نا ایجوکیشن، جو دنیاوی ایجوکیشن ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ہم سب لوگ، میری اپنی فیملی میں میری سسٹرز ڈاکٹر ہیں. صحیح. پھر میں نے ویٹرنری میں کیا ہوا ہے. تو بس یہ تھا کہ ٹیسٹ دیا، اور اس سے پہلے میں بالکل ہی آؤٹ تھا میوزک کا. بہت جی میڈیکل کے لیے. تو پہلے میں میوزک بہت زیادہ سنتا تھا، نمازیں اللہ معاف کرے بالکل نہیں پڑھتا تھا. لوگ کہتے تھے محلے والے بھی کہ یار آ جایا کرو، تو میں انہیں کہتا تھا نہیں یار ٹھیک ہے گھر ہی پڑھ لوں گا، یا مطلب بہانہ کر کے چلا جاتا تھا. تو پھر جب یہ میرا ایڈمیشن 0.2% سے نہیں ہوا. اچھا. اور وہ بڑا شوق تھا میرے لیے، کیونکہ میں اس سے پہلے اسی سال میرٹ نا بہت ہائی پرسنٹیج جمپ کیا تھا. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. تو ہم جب ایم کیٹ ہو گیا میرا، تو میں آئی واز ویری مچ انجوائنگ واچنگ موویز کہ یار ٹھیک ہے اب تو میرا ایڈمیشن ہو گیا، کیونکہ میری پرسنٹیج زیادہ تھی. جو ایگریگیٹ نکلا تھا نا آفیشیل رزلٹ سے پہلے وہ زیادہ تھا. تو جب رزلٹ آیا 2 ماہ بعد تو پتہ چلا کہ یہ سچویشن ہے، میں بالکل ایک برنک پہ ہوں.
تو فائنل رزلٹ کے بعد پتہ چلا کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہو رہا اور 0.2 سے نہیں ہو رہا, وچ مینس کہ اگر میرا ایک MCQ اور ٹھیک ہو جاتا تو میں میڈیکل کالج میں ہوتا. اچھا اس چیز نے نا بہت زیادہ مجھے بریک کیا, بہت زیادہ بریک کیا, یہاں تک کہ میں تھوڑا سا سوئسائڈل بھی ہو گیا. اچھا. اور میں نے پرپز آف ایگزسٹنس کو کویسچن کرنا شروع کر دیا کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ, مطلب اب کیا کریں زندگی میں جب یہی نہیں ملا ہی نہیں, جو اتنی ایفرٹ کی اور اللہ چاہتا تو میرا کیوں ایک MCQ سے رہ جاتا, میں ہو جاتا. وہ اس طرح کے سوال آنا شروع ہوئے. تو مین وائل نا مجھے محلے میں دوست تھا, اس نے دعوت دی کہ آپ نا نماز پڑھنے آیا کرو. تو جب بندہ ڈپریس ہوتا ہے نا تو اس کو کوئی نہ کوئی تو وے آؤٹ چاہیے ہوتا ہے وہاں سے نکلنے کے لیے. میں چلا گیا, میں نے جمعے پہ جانا شروع کیا, نمازیں ریگولر نہیں تھیں, جمعے پہ جانا شروع کیا. اور ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد تھی, وہاں پہ ہر خطبے میں ڈفرینٹ کوئی عالم آتے تھے ڈفرینٹ شہروں سے. صحیح. تو یہ وہاں ذرا یونیک چیز تھی, آپ کو ڈفرینٹ ایکسپوجر مل جاتا تھا. تو ایک جمعے کے خطبے میں نا آئی ریممبر کہ میں مسجد کے بالکل دروازے کے پاس بیٹھا ہوں, جہاں پہ جوتیاں ہوتی ہیں اس سے تھوڑا سا آگے اتنا رش تھا, اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو امام صاحب نے خطبہ بہت زبردست خطبہ دیا, بڑا ایموشنل ٹائپ. تو اینڈ پہ نا خطبے کے اینڈ پہ انہوں نے کویسچن کیا لوگوں سے اور پرومس لیا. اچھا انٹرسٹنگلی اس سے پہلے بھی آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کسی مسجد میں. اچھا. انہوں نے پرومس لیا کہ آپ لوگوں میں سے کون لوگ ہیں جو ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ وہ آج کے بعد میوزک نہیں سنیں گے. اچھا. تو میں بڑا سن کے ذرا وہ نا ہوا ہوا تھا, جذباتی تو ہوا ہوا تھا, ایموشنل ہوا تھا, میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اچھا کہ ٹھیک ہے میں آج کے بعد میوزک نہیں سنوں گا. انہوں نے اگلا کویسچن کیا کہ آپ میں سے کون پرومس کرتے ہیں جو آج کے بعد داڑھی نہیں کٹائیں گے, کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی تھی جو میری بڑی ویکنیس تھی زمانہ جاہلیت میں بھی. صحیح. تو میں نے اس پہ ہاتھ کھڑا نہیں کیا. اچھا میں وہاں سے گھر واپس آیا تو آئی اسٹارٹ تھنکنگ کہ میں نے ہاتھ تو کھڑا کر لیا, لیکن میں وہ بندہ تھا کہ جو فزکس اور میتھ کو زیادہ ٹائم اس لیے دیتا تھا کیونکہ آپ ساتھ نا ہیڈ فون لگا کے سن سکتے ہیں میوزک. صحیح. ان دو سبجیکٹس کا ایزی ہوتا ہے, آپ میوزک سن سکتے ہیں. تو خیر پھر قرآن سننا شروع کیا گھر آ کے وتھ ٹرانسلیشن. اچھا. اور وہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں علی بھائی, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ٹائم آف ایکسیپٹنس ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو چوز کرتا ہے. بالکل بالکل. اس سے پہلے لٹرلی مجھے قرآن, اللہ معاف کریں, قرآن سن کے نا مزہ نہیں آتا, بوریت ہوتی تھی اس سے پہلے. میں کہتا تھا یار مطلب کہیں کسی نے لگا دیا, کسی نے لگا دیا تو یار بند کر دو, کچھ اور لگا دو. پھر اللہ نے ایسا دل کھولا کہ الحمدللہ پوری رات میں قرآن پاک سنتا رہتا تھا. بعض اوقات میں سو گیا ہوں اور صبح اٹھا تو وہ تلاوت چل رہی ہے اور موبائل پاس پڑا ہوا تھا. تو خیر اس کے بعد نا پھر مزید میں نے دین کو پڑھنا شروع کیا, مزید میں نے لوگوں سے کنیکٹ ہونا شروع کیا, کیونکہ میں ان دونوں بھائیوں کی بات بھی سن رہا تھا اور میں ایک چیز اپنی بھی ریفلیکٹ کر رہا تھا ساتھ ساتھ کہ جب انسان چینج ہوتا ہے نا تو یہ سارے فیزز آتے ہیں, دیز آر ویری نیچرل. شروع میں ذرا غسیل پن اور ہر ایک پہ فتوے لگانا, حرام پولیس. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ نہیں میں اب نارمل ہو گیا ہوں تو میرا خیال ہے وہ غلط بات ہے. یہ آتے ہیں نیچرل ہے. اس کی ریزنس بھی احمد بھائی نے بتائیں کہ ایج کا فیکٹر ہے, جوانی ہے, جوانی میں ہمارے اسلاف نے بہت کچھ کیا ہے, انرجی ہوتی ہے, پیشن ہوتا ہے, انسان اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے. کہ میں نے اگر ساری زندگی کے بعد اب ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے تو آئی کین ڈو اینی تھنگ فار ہم. تو یہ جذبہ ہوتا ہے, دس از ویلڈ. لیکن اس کو کیسے نکالنا ہے وہ پھر غلط, جو اسٹیجز ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میری اپنی لائف میں جو بالکل شروع والے اسٹیجز تھے نا وہ یہی تھے, جس سے سن لیا کوئی کسی نے حدیث بتا دی یا کسی نے کوئی بات بتا دی تو یار بس ٹھیک ہے میں نے اب سب کچھ چھوڑ دینا. لٹرلی آئی آلسو وانٹیڈ ٹو گیٹ یونیورسٹی ان مائی گریجویشن بیکاز آف دس ریزن کہ یار نہیں بس اب دین ہی پڑھنا. لیکن ایک چیز بڑی اچھی ہوئی علی بھائی کہ 2014 اور 2015 میں نا میرے ایک دوست سے یوتھ کلب کے, انہوں نے مجھے پہلے تو یوتھ کلب سے کنیکٹ کیا نا. اور فرسٹ ٹائم جب میں آیا میں نے کہا یار یہ مولوی ہیں سارے, کیونکہ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارے معاشرے میں نا مولوی کا جو امیج ہے نا بہت خراب ہے. تو یہ بعض اوقات جب کوئی بندہ دین پہ آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے بڑی ہنڈرنس ہوتی ہے. صحیح بات, میرے لیے بھی تھی. تو میں فرسٹ ٹائم آیا, میرا اتنا دل نہیں لگا, لیکن بعد میں جا کے 2-3 دفعہ جب مجھے وہ لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ مجھے نالج بھی ملا اور اچھی کمپنی بھی ملی. اور میں اتنی زندگی کے تجربے کے بعد اب یہ سمجھتا ہوں کہ نالج, رائٹ نالج اور اچھی کمپنی, میچور لوگوں کی کمپنی جس میں علماء بھی ہیں آن دا ٹاپ آف دا لسٹ, اور اس کے بعد اچھے دوست, لائک مائنڈیڈ دوست, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پرسپیکٹیو بنتا ہے اور آپ ان اسٹیجز سے جس میں آپ کو غصہ بھی آتا ہے, آپ فری ہوتے ہیں اور سارا کچھ, وہ آپ کو نا کوپ کرنے کا طریقہ ملتا ہے. آپ کو کوئی بتاتا ہے. میں ایون لٹرلی میں گھر پیرنٹس پہ کہتا تھا کہ جی آپ تو مجھے غلط کہتے ہیں, میں نے داڑھی رکھی ہے تو داڑھی تو آپ لوگ غلط کر رہے ہیں, میں ٹھیک ہوں. لٹرلی ایسے ہی کہتا تھا, اونچی آواز میں بندہ اونچی آواز کچھ کہہ جاتا ہے. اور وہ جس طرح حماس نے بتایا نا جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے آپ کو, سیلف جسٹیفیکیشن ملتی ہے کہ یار آپ تو حق پہ ہو, مطلب یہ لوگ باطل پہ, آپ حق پہ ہو, آپ جو کر رہے ہو ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کافی فیلنگس تھیں. تقریباً 1-1.5 سال ایسا رہا. لیکن جیسے جیسے نالج آتا گیا نا اور اچھی کمپنی کے ساتھ میں رہا تو اللہ کا بڑا شکر ہے, بہت شکر ہے کہ یہ اسٹیجز نا بہت شارٹ لیوڈ تھیں.
नॉलेज आता है, बंदा कहता है यार मुझे कुछ भी नहीं पता, Exactly, अगर बंदे में humbleness. खैर है, बिल्कुल ऐसे ह्यूमिलिटी ही है। आती है उसमें साथ साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। एक